الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مرتے دم تک ہمیں انہی کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سامعین محترم، بلا عذر دو نمازوں کو اکٹھے کر کے ایک ہی وقت میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے جب نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت میں وہی نماز پڑھی جائے گی جس نماز کا وقت ہوا ہے۔ دلیل نمبر 2، نسائی شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وقت پر پڑھتے تھے سوائے مزدلفہ اور عرفات کے۔ حج کے موقع پر مزدلفہ اور عرفات کے اندر دو نمازوں اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ بھی حقیقتاً نہیں بلکہ صورتاً ان کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے نمازیں اپنے وقتوں پر نہ پڑھی ہوں، بلکہ جب بھی میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ نے ہر نماز اپنے وقت کے اندر پڑھی ہے سوائے مغرب عشاء کے مزدلفہ میں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو اپنے اوقات کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے۔ دلیل نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا تو اس نے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نمازوں کو بلا عذر اکٹھے کر کے پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بلکہ موطا امام محمد کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات وہ فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تمام اطراف میں یہ بات لکھ کر بھیجی کہ لوگ دو نمازوں کو اکٹھے کر کے نہ پڑھیں، اور انہیں یہ بھی اطلاع دی کہ ایک وقت میں اکٹھی دو نمازیں پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دو نمازوں اکٹھے کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عامل کو یہ بات لکھ کر بھیجی کہ تین چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، بغیر عذر کے دو نمازوں اکٹھے کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، لڑائی سے بھاگنا، جہاد میں بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 3، لوٹنا کسی کا مال یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کے اندر ہی نماز کو پڑھنا جائز ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے حکم بھی دیا کہ دو نمازوں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی عمل یہی بتاتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بلکہ لکھ کر بھیج دیا پیغام کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا جو دو نمازوں اکٹھا بغیر کسی عذر کے پڑھتا ہے تو فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اب یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ جب نماز جس وقت پہ فرض ہوگی اگر اسی وقت پہ ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی،
اگر وقت سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے حج کا ایک وقت مقرر ہے، اب کوئی شخص اگر 2 ماہ پہلے شوال کے اندر حج کر آئے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزوں کا وقت مقرر ہے، اگر کوئی رمضان سے پہلے ہی کوئی روزے رکھ لے رمضان کے تو اس کے روزے ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کا بھی وقت مقرر ہے، اب کوئی شخص جمعے کی بجائے بدھ کو جمعہ پڑھے گا تو اس کا وہ جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے موت سے پہلے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، نکاح سے پہلے اولاد کا ہونا غلط ہے، ایسے ہی وقت آنے سے پہلے نماز کا پڑھنا بھی غلط ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نمازیں 2 اکٹھی کر کے ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کریمہ کے خلاف، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے عمل کے خلاف کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے، تھوڑی سی بارش ہوئی تو اکٹھی نمازیں کر لیں، تھوڑا سا سفر ہے تو اکٹھی نمازیں کر لیں، کوئی بیماری آ گئی تو اکٹھی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ اور ہاں اگر فٹ بال کھیلنا ہے عصر کے وقت تو عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لینا، یہ بھی جائز ہے۔ حضرت مولانا فتاوی ثنائیہ کے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ظہر کے وقت، عصر کے وقت آپ نے فٹ بال کھیلنا ہے تو عصر کی نماز ظہر کے وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک ملازم کو بھی یہ اجازت دی تھی کہ اگر عصر کے وقت ان کا مالک یا ان کو اس کام سے فرصت نہیں ملتی ہے تو عصر کی نماز یہ ظہر کے وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی فتاوی ثنائیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ قرآن کہتا ہے نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا ہے، نمازوں کو اکٹھے نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ فرماتے ہیں نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا ہے۔ 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا حضور فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، اور امت بھی اس بات پہ عمل کرتی آ رہی ہے۔ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کچھ لوگ بیچارے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر اپنے علماء کی اندھی تقلید اس طرح کر رہے ہیں جیسے ان کے مولوی صاحب نے کہہ دیا بس اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور 2 نمازوں اکٹھا کر کے گناہ کبیرہ کا مرتکب کر رہے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے خدا را اس بات پر عمل کیجئے جو قرآن و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور امت ایک عمل کرتی آ رہی ہے۔ اور ہاں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھے، اگر کوئی شخص یہ آپ کو حدیث دکھائے کہ حضور نے 2 نمازوں اکٹھے پڑھا ہے تو وہ جو حدیثیں آپ کو دکھائے گا اس کا مطلب حقیقتاً ایک ہی وقت میں حقیقتاً 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صورتاً 2 نمازوں کو تو جمع کیا ہوگا لیکن حقیقتاً 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا گیا، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ 2 نمازوں کو بلا عذر اکٹھے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جب حضور کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اور حقیقتاً 2 نمازوں کو جمع کریں سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے؟ یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کر کے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب